الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ بزرگان محترم، ابھی آپ حضرات نے ایک عالی شان خطاب سماعت فرمایا اور تھوڑی دیر کے بعد ہمارے خصوصی مہمان محترم دارالعلوم دیوبند کے جلیل القدر استاد گرامی حضرت مولانا محمد سلمان صاحب دامت برکاتہم آپ سے روبرو ہوں گے اور ان کا پرمغز خطاب انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے ہم لوگ۔ اس وقت ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے اور بڑا موبائل ہے، اور وہ ویڈیو بناتے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں، اور اس کی برائی ہمارے ذہنوں سے نکل چکی ہے، جبکہ بھارت کے علماء دین بغیر سخت ضرورت کے فوٹو کی اجازت نہیں دیتے۔ فوٹو کھینچنا بلا ضرورت جائز نہیں۔ ضرورت میں جیسے راشن کارڈ پر، بینک کی کاپی پر، کھاتے میں، اسی طرح لائسنس میں، شناخت نامے میں، آئی ڈی میں، پہچان پتر میں اس کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ مدرسے کے داخلے میں بھی فارم پر اس کے چسپاں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ضرورت کی بنیاد پر فوٹو کی اجازت دی گئی ہے، بغیر شرعی اور قانونی ضرورت کے فوٹو کھینچنا گناہ کی بات ہے۔ میں نے آپ حضرات کو معلوم ہے پہلا جو الیکشن لڑا گیا تھا، میں تو نہیں لڑا، لوگوں نے ہی لڑا تھا، تو اس میں ہم لوگ آزاد تھے، کسی پارٹی کے پابند نہیں تھے، تو اس میں کوئی فوٹو کسی جھنڈے پر، کسی بینر پر استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ بغیر فوٹو کے ودھائکی کا الیکشن لڑا گیا، اور دوسرا الیکشن کیونکہ پارٹی کے بینر تلے تھا، تو اس میں پارٹی والوں نے ہاتھی کی تصویر، بہن جی کا فوٹو استعمال کیا تھا۔ میں یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ضرورت کے بغیر فوٹو استعمال کرنا نہ ٹھیک ہے، اس کا کھینچنا گناہ ہے۔ تو اس لیے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں سے بھی اس کی برائی نکلتی جا رہی ہے، اور اس میں ہمارے سارے ہی چھوٹے بڑے مبتلا ہو گئے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ برادر مکرم حضرت مولانا حسین احمد صاحب نے ایک جلسے کو خطاب کر لیا، دوسرے جلسے کا اعلان کر دیا ہے۔ مجھے حکم تھا ان کی طرف سے میں ہی اعلان کروں، لیکن جیسے وہ پہلے بھول گئے تھے، انہوں نے شاید یہ سوچا یہ بھی نہ بھول جائے، تو انہوں نے خود اعلان کر دیا ہے۔ جلسے کا مقصد جہاں مدرسے کے لیے مال کی فراہمی ہے، ایک اہم مقصد اپنے عوام تک دین کی اہم اور ضروری باتوں کا پہنچانا بھی ہے۔
اس لیے کہ علماء کرام کی زبانی ہم لوگ اپنے دین کی موٹی موٹی باتیں سن لیتے ہیں اور اللہ بھی دے دیتا ہے، اس سے ہمیں حرام حلال کا علم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم علماء کرام سے دوری اختیار کریں، جیسا کہ اس وقت ایک مہم چل رہی ہے کہ عوام کا رشتہ علماء دین سے کاٹ دیا جائے، اگر عوام کا رشتہ علماء دین سے کٹ جائے تو عوام کو اپنے دین کی صحیح معلومات کا حاصل ہونا بڑا مشکل ہے۔ دین کی صحیح معلومات نہ فیس بک سے حاصل ہو سکتی ہیں، نہ نیٹ سے، نہ موبائل سے، اس لیے کہ جو بیان فیس بک پر، نیٹ پر اور اسی طرح واٹس ایپ کے ذریعے جو بیانات ہم سنا رہے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ بیان کرنے والا صحیح مستند عالم دین ہو۔ اور دنیا کے اندر مسلمانوں کے 70 سے زیادہ فرقے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ جس کا بیان ہم سن رہے ہیں، ہم جس کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں، وہ بیان کرنے والا صحیح مسلک کا ہے یا کسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے دین کے حاصل کرنے کا وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اہل حق کے درمیان جاری ہے، سینہ بسینہ، واٹس ایپ کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے دین کی صحیح معلومات حاصل ہو جائیں بڑا مشکل ہے۔ آدمی کو یہ امتیاز نہیں حاصل ہو پاتا کہ بیان کرنے والا کون سے مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کیا وہ وہابی ہے، غیر مقلد وہابی ہے، قادیانی ہے، جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہے، یا سنی حنفی بریلوی ہے، یا سنی حنفی دیوبندی ہے۔ اور اس طرح کے نہ جانے کتنے فرقے مسلمانوں میں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یعنی 72 سے زیادہ فرقوں میں بٹ جائے گی، کم نہیں رہے گی۔ اور نجات پانے والا فرقہ پہلے مرحلے میں جنت میں جانے والی جماعت ایک ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت جو اس طریقے پر چلے کہ جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اہل سنت و جماعت جن کو سنی مسلمان کہا جاتا ہے، جو 4 اماموں کو برحق مان کر ایک امام کی پیروی کرتے ہیں، وہ ہیں اہل سنت و جماعت۔ وہی جماعت مصداق ہے ما انا علیہ و اصحابی، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وہ جماعت پہلے مرحلے میں جنت کی حقدار ہوگی، نجات پانے والی ہوگی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے۔ الحمدللہ اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جو 4 اماموں کو برحق مان کر پیروی ایک کی کرتے ہیں اور صحیح پیروی کرتے ہیں۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد، یہی چار امام ہیں جن کا مسلک مرتب ہے، مدون ہے، ساری دنیا میں ماشاءاللہ وہ پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والی جماعت، حنفی مسلک والوں میں سے دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والی جماعت الحمدللہ اس کی بدرجہ اتم مصداق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین پر، اس مسلک حقہ پر، سنت و شریعت پر استقامت نصیب فرمائے۔ دین پر استقامت کے لیے بہت کچھ محنت کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب دامت برکاتہم فرمائیں گے کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت، کوئی نعمت اللہ کی طرف سے ہم کو نہیں ملی۔ جتنی نعمتیں ہر سانس کے اندر ہم کو ہر سانس میں مل رہی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ یہ ایمان ہمارے ساتھ قائم رہے، ہم اس پر قائم رہیں، مرتے وقت ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت زیادہ کوششیں اس بات کی ہو رہی ہیں کہ خدا نخواستہ ایمان والے کا ایمان سلامت نہ رہے، اور ہم مسلمان خود ایسی برائیوں میں مبتلا ہو گئے کہ ان برائیوں میں مبتلا رہ کر مرتے ٹائم تک ایمان پہ قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ ایسی برائیاں ہمارے اندر پھیل رہی ہیں، پنپ رہی ہیں کہ اگر وہ برائیاں ہم نے نہ چھوڑی تو خاتمہ ایمان پر ہونا مشکل ہو سکتا ہے۔ جیسے ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو تکلیف دینا، ان کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو دکھی کرنا، ایک برائی تو یہ ایسی ہے کہ اس برائی کا کرنے والا کبھی کبھی ایمان سے مرتے وقت محروم کر دیا جاتا ہے۔ فضائل اعمال میں جو حصہ ہے فضائل رمضان، اس میں ایک جگہ حضرت شیخ الحدیث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض گناہوں کی نحوست سے آدمی مرتے وقت کلمے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ اپنے ماں باپ کو دکھی کرنا بھی ہے۔ پھر انہوں نے نام لیے بغیر ایک صحابی کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض کتابوں میں نام بھی ملتا ہے، لیکن حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے نام نہیں لکھا کہ ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا اور ان کے پاس بیٹھنے والوں نے انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، ان کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھا، مگر ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا۔ یہی حکم ہے کہ جب ایمان والا زندگی سے دور موت کے قریب ہو جائے تو اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھیں، اسے کلمہ پڑھنے کے واسطے نہ کہیں، کبھی وہ پریشانی کی وجہ سے انکار کر دے، خود بلند آواز سے کلمہ پڑھیں تاکہ سن کر وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ جب وہ ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لے تو ہم لوگ خاموش ہو جائیں، اب ہم اس کے پاس دنیا کی بات نہ کریں، کبھی وہ دنیا کی بات بول بیٹھے۔ کوشش یہ رہے کہ آخری الفاظ زبان سے نکلنے والے وہ کلمے کے ہوں۔ تو ان کے پاس بیٹھنے والے کلمے کی تلقین کر رہے تھے مگر ان کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی گئی کہ فلاں صحابی حالت نزا میں ہے
اور ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ آپ تشریف لائے، آپ نے ان سے معلوم کیا کیا بات ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تالا سا لگا ہوا ہے، زب نہیں ہونے دیتا۔ یہ الفاظ حضرت شیخ نے لکھے ہیں کہ ایک تالا سا لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے زبان پر کلمہ نہیں جاری ہوتا۔ اللہ نے آپ کے دل میں بات ڈالی، آپ کو معلوم تھا کہ ان کے ابا تو انتقال کر چکے ہیں، اماں ان کی زندہ تھی، اس لیے آپ نے معلوم کیا کہ ان کی اماں کہاں ہیں۔ بتایا گیا کہ اماں فلاں گھر میں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ آ سکتی ہوں تو انہیں بلاؤ، نہیں آ سکتی تو میں ان کے پاس چلوں۔ بوڑھیا کو جب یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں تو جیسی بھی کیسی تھی، بڑھاپے کے باوجود چل کر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ یہ تمہارا بیٹا کیسا ایک آدمی ہے، لیکن میں اس سے ناراض ہوں، اور میری ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کی شادی کی ہے، اللہ ان کے جوڑے کو پار لگائے۔ بیوی اور شوہر دونوں محبت پیار سے رہتے ہیں، مگر بیوی کے آنے کے بعد سے میری محبت نہیں کرتا، میری طرف توجہ نہیں کرتا، میری خدمت نہیں کرتا، بس بیوی کا ہو کے رہ گیا ہے۔ مجھے اس سے یہ تکلیف ہے اور میں اس سے ناراض ہوں۔ یہ تکلیف آج کل بہت سے ماں باپ کو ہو سکتی ہے جو ہونی نہیں چاہیے۔ ہماری طرف سے ایسی بات کہ جس سے ہمارے ماں باپ کو یہ تکلیف ہو کہ ہمارے بچے ہماری طرف توجہ نہیں کرتے، بس بیوی بچوں کے ہو کے رہ گئے۔ بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ابھی حضرت مولانا نے مختصراً بیان ہے، شوہر کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، لیکن ماں باپ کا حق مقدم ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا ایسا ہے جیسے کسی کا لیا ہوا ادھار ادا کرنا، اور آگے اپنے بچوں کی خدمت کرنا ایسا ہے جیسا کسی کو ادھار دینا۔ پہلے تو آدمی اپنے ذمے کا قرض اتارتا ہے اور دوسرے کو ادھار تب دیتا ہے جب اس کے پاس کچھ فالتو ہو، اور ادھار دینا ہے بڑا ثواب، لیکن ادھار تب دے گا جب اس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد ہو، اور جو ہمارے ذمے کسی اور کا ادھار ہے وہ پہلے دیا جائے گا۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنا تو ایسا ہے جیسے کسی کا ادھار اتارنا، اس لیے ماں باپ پہلے ہیں۔ اور میں تو یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ بھائی بہن بھی پہلے ہیں۔ بھائی بہن کا رشتہ ہمارے ساتھ پہلا ہے، بیوی بچے بعد میں آئے ہیں، لیکن حق ان کا بھی ہے اور بہت بڑا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حقوق پہچان کر ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بوڑھیا کہنے لگی میں تو اس سے ناراض ہوں کیونکہ بیوی کے ساتھ محبت پیار سے رہتا ہے، میری کوئی خبر گیری نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ماں کا دل بہت زیادہ دکھا ہوا ہے، اب ماں کے دل کو نرم کیسے کریں؟ ایک تدبیر فرمائی، حضرت بلال سے کہا بلال ایندھن اکٹھا کرو اور اس میں آگ لگا کر ان کے بیٹے کو اس میں ڈال دو۔ حالانکہ مذہب اسلام میں کسی بھی جانور کو آگ میں جلانا قصداً جائز نہیں، اسی لیے غیر مسلم بھائی ہماری بستی میں، ہم ان کی بستی میں رہتے ہیں، وہ ہماری بستی میں رہتے ہیں، ہم ان کے محلے میں رہتے ہیں، وہ ہمارے محلے میں رہتے ہیں۔ بھارت کے اندر
جتنے بسنے والے ہیں دارالعلوم دیوبند، جمعیت علماء ہند، ہمارے ان تمام بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھارت میں بسنے والے لوگ سب ایک قوم ہیں، ایک قوم ہے۔ وہ ہمارے ملک میں، وہ ہمارے محلے میں اور ہم ان کے محلے میں۔ اور لاک ڈاؤن چلتے ہوئے مسلمانوں نے مذہب سے بھی اوپر اٹھ کر انسانیت کے نام پر جو خدمت کا فریضہ انجام دیا ہے وہ بڑا قابل قدر ہے۔ کہ کرونا کی وجہ سے کہ کوئی غیر مسلم بھائی مر گیا، اس کے رشتہ دار خاندان کے لوگ ارتھی کے پاس نہیں آئے، اور مسلمان پڑوسیوں نے اپنے پڑوسی غیر مسلم کی ارتھی کو اٹھایا اور شمشان گھاٹ تک پہنچا دیا۔ جلانا ہمارے مذہب میں کسی بھی جانور کو جائز نہیں۔ انسان تو اشرف المخلوقات میں سے ہے، انسان تو وہ مخلوق ہے جس کو اشرف المخلوقات بھی کہا گیا ہے۔ تو جب کسی کیڑے مکوڑے کو، مچھر کو، بھیڑ تتیے کو، کھٹمل کو، گائے بھینس کے بدن کی چچڑی جس کو اس کے بدن کی جوں کہتے ہیں، اسے قصدن جلانا جائز نہیں، تو پھر انسان کو جلانا مذہب اسلام میں کیسے جائز ہوگا؟ اسی لیے غیر مسلم بھائی کے یہاں دکھ سکھ میں شرکت کرنے کے لیے جاتے ہیں، موت ہو گئی ان کے گھر جائیں گے، تعزیت کریں گے، ارتھی کے پیچھے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ارتھی کے پیچھے جائیں گے تو جلانے میں مدد ہوگی، اور جلانا ہمارے مذہب میں جائز نہیں۔ اور اگر کسی کو جانا پڑ گیا، حالات ہیں جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ ارتھی اٹھا کر شمشان گھاٹ تک لے جانا پڑا، اور جو کارروائی ہوتی ہے وہ کرنی پڑی، یہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کے نام پہ کیا ہے، اور کبھی انسانیت کے تقاضے پر کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ارتھی کے پیچھے جانا پڑا ہے تو اللہ سے استغفار کرے گا، لیکن عام حالات میں ارتھی کے پیچھے نہیں جائے گا، صرف اس وجہ سے کہ وہ انسان کو جلاتے ہیں، اور جلانا ہمارے مذہب میں منع ہے۔ کسان اپنے کھیت کو خالی کرنے کے بعد کھیت میں آگ لگاتا ہے، اس کا مقصد جانوروں کو جلانا نہیں، اس کا مقصد کچھ اور ہے، اس لیے وہ اپنے کھیت میں، خالی کھیت میں آگ لگانا چاہے لگا سکتا ہے۔ جانور جل گئے، کچھ بھاگ کر بچ گئے، لیکن اس کسان کا مقصد جانوروں کو جلانا نہیں ہے، اس لیے اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، قصدن کسی بھی جانور کو جلانا حرام ہے۔ آپ بھیڑ تتیے کو، کھٹمل کو گرم پانی سے تو مار سکتے ہیں، لیکن آگ میں قصدن نہیں جلا سکتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے، اور وہ یہ فرما رہے ہیں بلال ایندھن اکٹھا کرو، آگ جلاؤ، اور ان کے بیٹے کو اس میں ڈال دو۔ یہ صرف ماں کے دل کو نرم کرنے کی تدبیر تھی، جلانے کا حکم نہیں تھا۔ بس ماں نے جب یہ بات سنی تو ماں کا دل نرم ہو گیا، ماں باپ تو ماں باپ ہیں۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے بیٹے کو آگ میں جلائیں گے؟ آپ نے فرمایا بڑی بھی تم اس سے ناراض ہو، تمہاری ناراضگی کی وجہ سے اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، اگر یہ اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو جہنم کی آگ میں جلے گا، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69-70 درجے زیادہ گرم ہے۔ جب تم دنیا کی آگ میں جلنے کو گوارا نہیں کرتی تو اسے جہنم کا ایندھن کیوں بناتی ہو؟ تم اسے معاف کر دو۔ اماں نے فوراً اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اور ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے معاف کیا ہو۔ ادھر تو اماں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، ادھر ان کی زبان پر
کلمہ جاری ہو گیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ اگر ناراض ہوں اور ہم اپنے ماں باپ کو دکھی کریں، خدا نخواستہ مرتے وقت کلمے سے محرومی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برائی سے ہر ایمان والے کی حفاظت فرمائے۔ دوسری ایسی برائی کہ جس برائی میں مبتلا رہنے والا مرتے وقت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، وہ ہے متعلق حدیث میں ہے شارب الخمر کعابد الوثن، شارب الخمر کعابد اللات والعزی، نشہ کرنے والا بتوں کے پوجنے والے جیسا ہے، یعنی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے پجاریوں جیسا قرار دے دیا۔ اس لیے نشے میں مبتلا آدمی مرتے وقت زیادہ تر ایمان سے محروم جاتا ہے۔ اس لیے نشے کا کاروبار کرنا، نشہ بیچنا، نشہ کرنا، استعمال کرنا، یہ ایسی برائی ہے کہ اس برائی پر چلتے ہوئے ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ اور اب تو ایمان کے لیے اور بھی خطرناک اسکیمیں آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے مہمان محترم حضرت مولانا محمد سلمان صاحب مدث ذلہ اس طرف کچھ توجہ دلائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ان سے کہلوائے گا، جو القا ہوگا، وہ فرمائیں گے۔ ایمان کے لیے اسکیمیں آ رہی ہیں کہ ایمان والے کا ایمان سلامت نہ رہے۔ مثلاً اگر ہمیں یوں کہا جائے کہ تمہیں سوریہ نمسکار کرنی ہے، سورج کو دیوتا مانو، دیوتا مان کر نمسکار کرو۔ اب اگر ہم نے سورج کو نمسکار کی، ایمان کے لیے کیا خطرہ ہے، نہیں ہے، یہ علماء دین اچھی طرح اس کی وضاحت کریں گے اور کرتے ہیں۔ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے لیے سلام کرتے ہیں، شانتی کی دعا دیتے ہیں۔ ہمارا سلام شانتی کی دعا ہے، 24 گھنٹے کے لیے اور ساری زندگی بھر کے لیے ہمارا سلام سب کے لیے شانتی کی دعا ہے۔ اگر اسی نمسکار نہ کرتے ہیں، نہ ہم اس کے جواب میں نمستے نمسکار کہتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ شرکیہ ہے۔ اس کے معنی ہے میں آپ کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ تو ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، اللہ قرآن میں کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو مرد یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرے گا، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے۔ دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی، مرنے کے بعد جو قبر والی زندگی ہے وہ بھی اچھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر آخرت کی زندگی وہ بھی اچھی ہوگی۔ یہ زندگی اچھی ہوگی اگر آدمی اچھا عمل کرے گا، اور اچھا عمل کرنے کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے تو ایمان ضروری ہے، اور ایمان پر قائم رہنے کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا توجہ کرنا ضروری ہے، اور ایمان پر جمنے کے لیے دعا بھی کرنا ضروری ہے، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اچھے عمل کی توفیق کے لیے حلال کمانا، حلال کھانا ضروری ہے۔ حلال کمانا، حلال کھانا ضروری ہے۔ اس وقت کاروبار اس قدر بے اعتدالی کے ساتھ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ حرام حلال کی کوئی تمیز، کوئی امتیاز نہیں رہا۔ اس لیے اپنی کمائی پر بھی ہم توجہ کریں، جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اپنے صحیح علماء حق سے معلومات کر کے کریں، اور اپنی کمائی پر بھی توجہ رکھیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک پرچی آئی ہے، ایک تو بیڑی سگریٹ کے بارے میں ہے۔ بیڑی سگریٹ تمباکو ہے، اگر اس میں بھانگ نہیں، نشے کی کوئی چیز نہیں، اسمیک نہیں، تو بیڑی سگریٹ کا پینا جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ تمباکو حرام نہیں، تمباکو میں نشہ نہیں ہوتا۔ نشے میں تو آدمی کی عقل میں فطور پیدا ہو جاتا ہے، تمباکو پی کر، تمباکو کھا کر نشہ نہیں ہوتا، عقل میں فطور پیدا نہیں ہوتا، جسے عادت نہیں، زمین آسمان گھومتے دکھائی دیتے ہیں، عقل صحیح رہتی ہے، صحیح سنتا ہے، صحیح جواب دیتا ہے۔ اس لیے تمباکو حلال ہے، جائز ہے، لیکن مکروہ ہے۔ اگر ضرورت پڑے پان کھائیے، بیڑی سگریٹ پینا چاہیں پی سکتے ہیں، لیکن صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور اس میں کراہت ہے، حرام نہیں۔ ایک پرچی آئی ہے کہ بہت سے لوگ رفع یدین کرتے ہیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا ہی فائدہ ہے، اس لیے سب کو ترجمے کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے۔ رفع یدین پر کچھ روشنی ڈالیں۔ حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز میں کئی دفعہ رفع یدین کرتے تھے۔ پھر دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رفع یدین کرنا چھوڑ دیا تھا اور صرف شروع میں ایک دفعہ کرتے تھے۔ ایسے بہت سے کام ہیں جو نماز میں پہلے ہوتے تھے، بعد میں نبی نے ان کو بند کر دیا تھا۔ بعد میں تو یہ بھی حدیث ہے کہ جو صحابہ کچھ رفع یدین کرتے تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، تم گھوڑے کی پونچھ کی طرح، گھوڑے کی دم کی طرح ہاتھ کیوں ہلاتے رہتے ہو؟ جب حدیث میں یہ بات موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ عمل چھوڑ دیا تھا اور پھر اس کو پسند نہیں کیا۔ اس لیے رفع یدین نہ کرنا افضل ہے حنفیوں کے یہاں، بس شروع میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھائیں گے، اس کے بعد نہیں۔ وتر میں تیسری رکعت میں رفع یدین کریں گے۔ عید کی نماز کا حکم آپ سبھی جانتے ہیں، تو اتنا سا آپ سمجھ لیں، یہ کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر رفع یدین کرنا ثابت ہے تو یہ کہنا بھی ثابت ہے کہ تم گھوڑے کی دم کی طرح ہاتھ کیوں اٹھاتے ڈالتے رہتے ہو۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اور صحابہ کرام بات بھی کر لیا کرتے تھے، بعد میں بات کرنے کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ جمعے کا خطبہ پہلے جمعے کے بعد پڑھتے تھے، بعد میں پھر جمعے کا خطبہ جمعے سے پہلے کر دیا۔ تو دین کے اور نماز کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدلتے رہے، بعد میں جون سی حالت پر نبی قائم رہے، صحابہ قائم رہے، وہ طریقہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ قرآن پاک کا مسئلہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان چار میں سے ایک امام ہیں۔ انہوں نے اللہ پاک کو خواب میں سینکڑوں مرتبہ دیکھا، اللہ سے معلوم کیا، یا اللہ آپ کو اپنے بندوں کا کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن کا پڑھنا۔ انہوں نے معلوم کیا قرآن کا سمجھ کے پڑھنا زیادہ پسند ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا؟ بڑے عالم جیسے مولانا سلمان صاحب ہیں، مولانا حسین احمد صاحب ہیں، یہ مولانا سلمان صاحب دامت برکاتہم عربی کے ماہر ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے 15 علم چاہیے، تو یہ ان میں مہارت رکھتے ہیں۔ تو ایک تو ہے ان کا پڑھنا،
ایک ہے ہم جیسوں کا پڑھنا کہ ناظرہ پڑھنا آ گیا اللہ کے کرم سے اور ہم بغیر سمجھے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے معلوم کیا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، یا اللہ قرآن کا سمجھ کر پڑھنا پسند ہے آپ کو یا بغیر سمجھے پڑھنا؟ اللہ نے فرمایا دونوں طرح کا پڑھنا۔ جو بندہ سمجھ کے پڑھے گا، جو عربی زبان سے واقف ہے، معنی مطلب جانتا ہے، اس کا پڑھنا بھی پسند ہے، اور جو نہیں جانتا صرف الفاظ کو پڑھنا سیکھ لیا، اس کا پڑھنا بھی پسند ہے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس کا پڑھنا کم پسند ہے، اس کا پڑھنا زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے تو اتنا کہا دونوں طرح پڑھنا پسند ہے۔ اب کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جو سمجھے بغیر پڑھے گا اس میں اور غیر مسلم بھائی میں کوئی فرق نہیں؟ جو یہ کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنا بھی ثواب ہے، بغیر سمجھے الفاظ کا پڑھنا بھی برابر ثواب ہے۔ اس لیے ہر مومن مسلمان کے لیے ترجمہ پڑھنا یہ ضروری نہیں، لیکن ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو صحیح عالم کا لکھا ہوا ترجمہ بھی پڑھیں، لیکن یوں نہ سمجھے کہ قرآن کو بغیر ترجمے کے پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں، فائدہ برابر ہے۔ وہ جتنی نیکیاں ہیں نا کہ 1 حرف پر 100 نیکیاں، اور 100 کو 10 سے گنا کرو 1000 نیکیاں، وہ بغیر سمجھے پڑھنے پر ہے۔ تو بغیر سمجھے پڑھنا بھی برابر ثواب ہے، لیکن اگر ہم ترجمہ بھی پڑھ لیں صحیح عالم کا لکھا ہوا ہو تو اس میں اور زیادہ بہترائی ہے۔ اور مسجدوں میں جہاں فضائل کی کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری مسجدوں میں درس حدیث اور قرآن کی تفسیر کا 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کا سبق ہونا چاہیے۔ 80 سال ہو گئے ہم صرف فضائل کی کتاب ہی پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ہم فضائل سے آگے نہیں بڑھ پائے۔ فضائل کی کتاب لکھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ فضائل کو پڑھو اور فضائل پڑھ کر آگے بڑھو۔ فضائل میں نماز کا ثواب اتنا ہے، روزے کا اتنا، تبلیغ کا اتنا، قرآن پڑھنے کا ثواب اتنا، اسے پڑھو، اس کو پڑھ کر آگے عمل میں بڑھو۔ لیکن ہم لوگ ابھی تک فضائل تک ہی محدود رہے، آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ اس لیے ہمیں اپنی مسجدوں میں قرآن کا درس بھی جاری کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے۔ فضائل کی کتاب بھی ہو، اور فضائل کی کتاب کے ساتھ ساتھ یا تو 2 دن 3 دن 4 دن یا ایک وقت 15-20 منٹ جتنا بہتر سمجھے قرآن کے ترجمے کا، تفسیر کا، حدیث کی تفسیر کا، یہ معمول بھی ہماری مسجدوں میں جاری ہونا چاہیے۔ پچھلے سال لاک ڈاؤن کے زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے یہ ہدایات کی تھی اور تعلیم کا سلسلہ بند تھا، تو اساتذہ کرام کو علاقوں میں بھیجا گیا تھا کہ اصلاح معاشرہ کے پروگرام بھی ہوں اور مسجدوں میں قرآن کی تفسیر اور حدیث کے درس کا معمول بھی شروع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین حق پر قائم رکھے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب معلوم کر رہے ہیں قسطوں کا مسئلہ۔ آج کل ہر چیز قسط میں چل رہی ہے، اور قسط بھی فائننس والی ہے، اور فائننس والی جو قسطیں ہیں ان میں سود دینا پڑتا ہے، اور سود کا جیسے لینا گناہ ہے سود کا دینا بھی گناہ ہے۔ بس اتنی بات ہے مختصر کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہے اور اسے کسی سامان کی ضرورت ہے اور اس سامان کے بغیر کام نہیں چلتا، اور اس کے پاس نقد پیسہ نہیں جو نقد اس چیز کو خرید لے، اور کہیں سے بغیر سود کے قرض ملتا نہیں، اور اسے اس چیز کی ضرورت ہے،
جیسے کاروبار کے لیے مثلاً گاڑی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر پریشانی ہے، یا آج کل کھیتی کے لیے ٹریکٹر کی ضرورت ہے، ٹریکٹر کے بغیر پریشانی ہے۔ اگر حقیقت میں ضرورت ہو اور نقد خریدنے کے لیے انتظام نہ ہو اور بغیر سود کے قرضہ نہ ملتا ہو یا وہ چیز نقد نہ ملتی ہو، تو پھر سود کے قرض کے ساتھ وہ چیز قسطوں پر لینے کی گنجائش کہیں گے، جائز نہیں کہتے۔ مفتیان کرام پھر یہ کہیں گے مجبوری میں گنجائش ہے، مجبوری میں، جائز نہیں۔ اس لیے ہم یہ جو قسطوں پر سودی کاروبار کر رہے ہیں اس سے بھی حتی الامکان گریز کریں۔ اگر وقت اجازت دیتا تو انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ اور بات کی جاتی، مگر ایک جگہ کا اور تقاضا بھی ہے، اور ہمارے جو مہمان مکرم تشریف لائے ہیں ان کو بھی ہمیں سننا ہے۔ اللہ زندگی سلامت رکھے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آپ